نماز نبوی کی جو کتاب ہے اس سے دیکھیں گے. تو میں بار بار یاد دلاتی ہوں سب کو کہ نماز نبوی بھی حدیث کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. مقاعد شیطان جو آپ نے پڑھی ہے وہ بھی حدیث کی کتاب ہے. اوکے. اور اس وقت جو ہم ریاض الصالحین پڑھ رہے ہیں وہ بھی حدیث کی کتاب ہے. بس فرق بس اتنا ہے کہ ٹاپک کے حساب سے ان میں سے حدیثیں نکال لی گئی ہیں. یعنی کہ اگر نماز نبوی ہے تو نماز اور نماز سے ریلیٹڈ ارکان کی جتنی بھی حدیث ہیں اس کو انہوں نے ایک کتاب میں کر دیا. پھر اسی طرح سے شیطان یا شیطان سے بچنے کے اور شیطان کی موجودگی کے بارے میں جو بھی انفارمیشن سے ریلیٹڈ حدیثیں ہیں وہ مقاعد شیطان میں آپ کو ملیں گی. اس کے علاوہ اور بھی تلبیس ابلیس بھی ہے، انشاءاللہ ہم اس کو بھی پڑھیں گے. اور ریاض الصالحین میں اوور آل تمام مجموعی طور پر ہے. تو پچھلی دفعہ میں نے تھوڑا سا بتایا تھا کہ اپنی دعائے قنوت پر دھیان دیں. تو نماز نبوی کی جو نیو بک ہے اس کے حساب سے پیج نمبر 275 جہاں پر تہجد، قیام اللیل، قیام رمضان اور وطر کا جہاں پر بیان ہے نا، وہیں پر آپ کو اس کی ڈیٹیل ملے گی، جس کے اندر سے ہم صرف وطر کو دیکھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو جو کچھ بھی میں بتاؤں گی یا بتایا ہے ابھی تک وہ آپ کو اس کی دلیل اس جگہ پر مل جائے گی. ٹھیک ہے. وہ اور بات ہے کہ اس کے اندر دیگر نمازوں کا بھی بیان ہے جو کہ ہم اس وقت نہیں پڑھ رہے. وہ اس لیے نہیں پڑھ رہے ہم کیونکہ ہم نے نماز نبوی کو اس وقت فوراً پڑھا ہی نہیں ہے. تو اس سے پہلے کے اور بھی کچھ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں جو کہ ڈسکس کرنے والے ہیں اور پڑھنے والے ہیں اور عمل کرنے والے ہیں. تو جب کہ نماز جو کہ فرض نماز کے جتنے بھی مسائل ہیں اس کو ہم کور کر لیں گے تو انشاءاللہ پھر ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے. ساتھ ساتھ یہ ریاض الصالحین میں بھی کور ہو جائے گی. ریاض الصالحین کے اندر بھی آپ کو ٹاپک ملیں گے. تو کھولے گا آپ اپنے پیج نمبر 275 سے آگے اور دیکھیں کچھ چیزیں جو ہم نے نماز وطر کے اندر درست کرنے والی ہیں جن کی تصحیح کرنی ہے ہمیں. نماز نبی کی بات کریں آپ؟ جی نماز نبوی پیج نمبر 275. تھوڑا سا ہم اوور ویو دیکھ لیں نا. اور پھر اپنے ریاض الصالحین میں جس میں ہم نے ایک حدیث جو پڑھنی تھی پچھلی دفعہ چھوڑی تھی، ہم نے حدیث نمبر 6 پڑھیں گے انشاءاللہ. حدیث نمبر 6 اخلاص کی زمرے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ العظیم بوجہ الکریم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اما بعد، اس کے اندر آپ کو سب سے پہلے جو فضیلت بتاتی گئی ہے تہجد یا قیام اللیل کی، اب وہ انہوں نے وطر کا ذکر اس ٹاپک میں اس لیے کیا ہے کہ نماز وطر جو ہے وہ بیسکلی نفل نمازوں میں سے ہے اور نفل نمازوں میں سے موسٹ ایمفسائزڈ جو نمازیں ہیں نا ان میں سے ایک نماز ہے یہ. ٹھیک ہے. اس بات کو ذرا آپ اپنے ذہن میں کلیئر کر لیجئے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے تقاضا یہی ہے کہ ان کی موسٹ پریکٹسڈ جو سنتیں ہیں ان کو ہم نے ویسے اپنا لیا جیسے کہ بہت اہم چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی غلط نہیں، کچھ گناہ نہیں، کچھ بدعت نہیں، اچھی چیز ہے. لیکن بہرحال ہمارے نالج میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ فرض ہے بھی یا نہیں. لیکن وطر کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں واحد ہوں اور وطر بھی واحد ہے، ایک ہے، اور وطر نماز میرے لیے ہے. ٹھیک ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موسٹ ایمفسائز سننا میں سے ہے کہ وطر کو نہیں چھوڑتے تھے. لیکن وطر کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس کو لیٹ کر کے پڑھا جائے یا اپنی آخری نماز وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اب لوگ کیا سمجھتے ہیں، اس بات سے انہوں نے وطر کو عشاء کی نماز سے جوڑ دیا. ٹھیک ہے. اور عشاء کی نماز بھی لیٹ کر دی. ٹھیک ہے. تو آج ہم دیکھیں گے کہ عشاء کی نماز کا وقت کب ختم ہوتا ہے. عشاء کی نماز کا وقت کسی بھی موسم میں
جب ختم ہوگا جب کہ آدھی رات ہو جائے، آدھی رات گزر جائے تب. سوری. اچھا جی، تو وطر کی عشاء کی نماز کا وقت ہے آدھی رات، صحیح ہے. اور آدھی رات اور آدھا دن جو ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے. آدھا دن ہم کہتے ہیں کہ دن چڑھ گیا ہے، آدھا دن گزر گیا ہے، 12 بج گئے ہیں، اس میں سجدہ کرنا حرام ہے، وہ تمام چیزیں بات اپنی جگہ پر درست ہے. وہ کب؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 12 بجے سورج جو ہے وہ پورا سر پر ہوتا ہے، تو وہ 12 بجے ضروری نہیں ہے. وہ کسی موسم میں 12 بجے ہو، کسی موسم میں 12:30 بجے ہوگا، ہو سکتا ہے کسی موسم میں 1:30 بجے ہو اور کسی موسم میں 11 بجے ہی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یہ جو سپین ہوتا ہے نا پورا ڈے کا، اس کے حساب سے آپ نے اس کو سپلٹ کر کے دیکھنا ہے. تو آدھے دن کا اور آدھی رات میں بہت فرق ہے. آدھی رات کو چاہے وہ رات کے 12 بج رہے ہیں، 11 بج رہے ہیں، 1 بج رہا ہے، اس وقت سجدہ کرنا، دعا کرنا، نماز پڑھنا، کوئی بھی نماز پڑھنا حرام نہیں ہے، مکروہ نہیں ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ حدیثوں کے حساب سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ آدھی رات کے بعد جو نماز ہے وہ تقریباً فوت ہو جاتی ہے. آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے. لیکن اوور آل اوپینین کس بات کو کنکلوڈ کرتی ہے، سارے کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ آدھی رات کے سے پہلے آپ نے نماز پڑھ لینی ہے عشاء کی. اوکے، سو اب یاد رکھیں عشاء کی نماز الگ ہے، وطر کی نماز الگ ہے. اوکے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہم اس بارے میں تلقین تھی کہ وطر کو اپنی آخری نماز بناؤ. اور آخری نماز مطلب دن کی آخری نماز، تمہارے جو دن ہے یعنی کہ اس کے بعد تم سوئے ہو، یا اس دن میں جو تم نے آخری نماز پڑھی وہ وطر ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ معمول تھا تہجد کا، تو تہجد کے ساتھ ہی پڑھا کرتے تھے. اور اب ہم جانتے ہیں کہ تہجد جو ہے کچھ ٹائم کے بعد فرض کر دی گئی تھی. اور ویسے بھی کچھ روایات کے مطابق ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء پر یہ تہجد کی نماز فرض تھی. اوکے، یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ دعوت دینے والے لوگ، یعنی کہ دعوت سے جو لوگ منسلک ہوتے ہیں، خواتین یا مرد، ان کو تہجد کی نماز کی پابندی کرنی چاہیے، یا پھر ان کی زندگی میں تہجد زیادہ ہونی چاہیے، تاکہ وہ دعوت کا جو ایک سلسلہ ہے، دین کی تبلیغ کا سلسلہ، پڑھنا اور لوگوں کے ساتھ صبر کے ساتھ پیش آنا، لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا سیکھنا، یہ ان تمام چیزوں کے لیے ایک روحانی طاقت کی ضرورت ہے، وہ تہجد میں ملتی ہے. ٹھیک ہے، اب تہجد کی نماز کے بعد فجر سے پہلے آپ نے، یعنی کہ فجر کی اذان سے پہلے وطر پڑھنی ہے. اوکے، اب یہ تو ان لوگوں کے لیے جو تہجد پڑھیں گے. جو لوگ تہجد نہیں پڑھتے، یا انہیں لگتا ہے کہ ہماری آنکھ نہیں کھلے گی، یا کسی دن لگ رہا ہے کہ ویسے تو ہم پڑھتے ہیں لیکن آج چلو میں اتنے دن سے پڑھ رہی تھی، شاید میں ابھی نہ پڑھوں، میں بیمار ہوں، میں تھوڑا لمبا سوؤں گی فجر کی. اب خواتین ہوتی ہیں جیسے، ان کو تو ظاہر جماعت میں نہیں پڑھنا ہوتا، تو اکثر انہیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اذان کے بعد اٹھیں، تو ان کے لیے ٹائم ہوتا ہے. تو فجر میں بھی آپ ٹائم دیکھ لیں کہ وطر کا جو ٹائم ہے، جو مقبولیت کا ٹائم ہے، وہ ہے فجر کی اذان سے پہلے، چاہے وہ 1 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، یہاں پر یہ بات ہو گئی. اب آگے بات کہ عشاء کی نماز کا ٹائم آدھی رات کے بعد ختم ہو جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں ہم قضا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب قضا کا مطلب کیا ہے؟ اول تو یہ کہ قضا جیسا کوئی کانسیپٹ ہے نہیں نا ہمارے دین میں، لیکن قضا کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر ڈیو ہے، اور آپ پر ڈیو ہونے کی وجہ سے آپ نے چاہے کبھی بھی پڑھی، لیکن پڑھنی تو آپ کو وہ ہے نماز، چاہے وہ کوئی بھی نماز تھی، لیکن قضا نماز میں ثواب آدھا ہو جاتا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ سمجھ لیں کہ ایک نماز تھی جس کا مجھے 50 پوائنٹس ملنے تھے، جو بھی میری پرفارمنس 100 میں سے میرے 50 پوائنٹس ہیں ہر نماز میں. اب میں نے وہ نماز اس کے وقت کے علاوہ پڑھی، اس کا وقت نکل گیا، تو میں نے سوچ لیا کہ بھئی 50 مجھے پوائنٹس ہمیشہ ملتے، تو مجھے 25 تو ملیں گے ہی ملیں گے. صحیح ہے، ایسے ہی سمجھ. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے مارکس کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. کون لوگ مارکس کیلکولیٹ کرتے ہیں؟ جو کہ اسٹیڈ فاسٹ ہوتے ہیں. ایسے ہی ہوتے ہیں نا پڑھائی لکھائی میں، جب اسکول کالج یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں
بڑے اسٹیٹ فاسٹ ہوتے ہیں، ان کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے پڑھائی کا، سونے کا، جاگنے کا، آنے کا، جانے کا، اسائنمنٹس کا، ہر چیز کا ایک ڈسپلن ہوتا ہے. لیکن آپ کے اور میرے جیسے لوگ جن کا ایمان ہی اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ہمیں تو پتہ ہی چلتا ہماری نماز کی کوالٹی کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے. تو ان کے ساتھ کیا ہوگا کہ یو کین ناٹ ایون گارنٹی کہ آپ کو اس 50 وہ جو پہلے 100 میں سے 50 مل رہا تھا، اب بھی 25 ملے گا نہیں ملے گا قضا نماز میں بھی. ٹھیک ہے. پھر یہ بھی کہ قضا نمازوں کا جواب دینا پڑے گا، اور یہ بھی کہ قضا نمازوں کے بارے میں ایک بیان میں نے سنا، اور جس پر میں بہت پریشان ہو گئی، بہت ہی زیادہ میں پریشان رہی کافی سال تک، جس میں ان کی باتوں سے یہ سمجھ آیا مجھے کہ قضا نمازوں کے بارے میں سوال بھی ہوگا، اور سوال کے جواب پر منحصر ہوگا کہ وہ نماز قبول بھی ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی کہ کاؤنٹ ہوگی یا نہیں ہوگی. اور جو صاحب یہ بیان کر رہے تھے ان کا بیک گراؤنڈ اہل تشیع سے ہے، لیکن وہ جو بات بیان کر رہے تھے اس کا تعلق فہم سے تھا، یعنی کہ وہ انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے کچھ سمجھا رہے تھے، وہ یہ کوئی مسلک کے حوالے سے کچھ نہیں بتا رہے تھے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو نمازیں ہوتی ہیں ہماری، جس کو ہم قضا کرتے ہیں، کبھی کبھار تو وہ کوئی عذر ہوتا ہے جس کے بارے میں حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو شخص بیمار ہے یا اس کو کسی عذر نے روکے رکھا نماز ادا کرنے سے، خاص طور پہ بیماری نے روکے رکھا، تو فرشتے اس کی بہترین نماز کا ثواب لکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہو گئی بات. اب نماز قضا، اب وہ کاؤنٹ بھی نہیں اگر ہوگی تو ایسی نماز کا کیا کرنا ہے؟ تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز کو قضا ہی کر کے پڑھتے ہیں کہ چھوٹی پڑھے. ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا اس مسئلے کو، تو دیکھیں کتنے لوگوں نے یہ بات بتائی کہ بھئی جب قضا ہوتی ہے تو ہم عشاء کی نماز اتنی پڑھتے ہیں اتنی پڑھتے ہیں اتنی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ جب ان تمام چیزوں میں، جس کو میں نے آپ کو ڈسکرائب کیا تھا کہ ڈسکرپنسی کیا ہوتی ہے، کسی چیز کو غلط کانسیپٹ کی وجہ سے غلط پریکٹس کرنا، میل فنکشن ہو جانا کسی بات کا غلط کانسیپٹ کی وجہ سے، تو ہم نے دیکھا کہ یہ عشاء کی نماز میں تو سب سے زیادہ ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. اب ہم نے سمجھ لیا فرق عشاء کی نماز میں اور وطر میں. ٹھیک ہے، یہ فرق واضح ہو گیا. اب آئیں گے کنفیوژن نمبر 2 میں. کنفیوژن نمبر 2 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ڈیلے کر کے پڑھتے تھے. اوکے، ڈیلے کر کے پڑھتے تھے، تھوڑا ٹھہر کے پڑھتے تھے، یعنی کہ وقت ہو گیا کس کا؟ اذان ہو گئی ہے، عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، لیکن اس کو فوراً 20 منٹ کے بعد جیسے ہمارے یہاں ہوتی ہے ایسے نہیں پڑھتے تھے، تھوڑا ٹھہر کر پڑھتے تھے، اور یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں. تو اب لوگوں نے سمجھ لیا کہ بالکل ہی ڈیلے کر کے پڑھو. ایسا نہیں ہے، ڈیلے ہی نہیں کر کے پڑھنا ہے بالکل. پھر یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی، آپ میں سے جو لوگ سیرہ پڑھ رہے ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ عشاء کی نماز کے بعد کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، کسی سے ملتے نہیں تھے، کسی سے زیادہ بات نہیں کرتے تھے، اور سیدھا بس پھر گھر کا ہی رخ کرتے تھے. یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ اب وائنڈ اپ ہو گیا اور اب میں جا رہا ہوں، میرے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے. اگر جو کچھ بھی ٹائم ہے وہ میرے اپنے جسم کے لیے، میں نے آرام کرنا ہے، اگلے دن کے لیے تیاری کرنی ہے، تہجد کے لیے تیاری کرنی ہے، اور ٹائم جو دینا ہے وہ فیملی کو ٹائم دینا ہے. ظاہر بچے بھی ہیں، بیویاں بھی ہیں. ٹھیک ہے، یہ سنت ہے. تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے کہ آپ نے جو ہے وہ وائنڈ اپ کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد. تو لہٰذا یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انہوں نے اس کو ڈیلے کر کے پڑھنا کیوں پسند فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو مینشن بھی کرتے تھے اپنی اسپیچ میں کہ نماز جو ہے وہ ڈیلے کر کے پڑھنا مجھے پسند ہے. وہ یہی وجہ ہے کہ بہت ساری اور چیزیں جو کور ہو جاتی ہیں، لیکن اب ڈیلے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے آدھی رات تک پڑھنی ہے. صحیح ہے، آپ نے جلدی پڑھ لینی ہے. ہمارے یہاں 8 بجے ہو رہی ہے، اگر 8 بجے تقریباً 7:45 بجے ہوتی ہے عشاء کی جماعت، تو آپ 9 بجے پڑھ لیں، 9:30 بجے پڑھ لیں. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ آدھی رات میں نماز سمجھ لیں فوت ہو گئی نا، تو آدھی رات میں سے بھی آدھا ٹائم اور نکال لیں اور ہاف کر لیں. 4 گھنٹے اگر آدھی رات کے ہیں تو آپ 2 گھنٹے مائنس کر کے اس میں پڑھ لیں. اور ذہن میں آپ کے کیا ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی. کیونکہ ہم ریاض الصالحین میں نیت کا جو باب پڑھ رہے ہیں اس میں دیکھیں کہ نیتوں کی وجہ سے کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث میں وہ ایک باپ اور بیٹا جو کہ صدقے والا معاملہ ہوا تھا، اور ایک جگہ پہ وہ دے آئے تھے صدقے کے کچھ پیسے کچھ رقم، اور ان کے بیٹے نے ہی لے لی وہ بعد میں جا کر. تو انہوں نے پھر سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لے کر کے سامنے بیٹھ کر لے کے گئے اپنے بیٹے کو اور پوچھا کہ
اس طرح سے میں نے دیا ہے تو اب میرا صدقے کا کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں تمہارے صدقے کی جو نیت تھی اس کے حساب سے ہی تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور پھر بیٹے کو بھی کہہ دے کہ تمہارے لیے بھی کوئی، تمہارے لیے جائز ہے کیونکہ تمہاری ضرورت تھی، اوکے؟ تو نیت کے حساب کتاب سے آپ دیکھیں معاملہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، پھر یہ کہ وتر نماز کا خاص ذکر کیا ہے؟ سبحان الملک القدوس، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ سبحان الملک القدوس یہ وتر کے بعد کے ذکر میں سے ہے، وتر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، نماز نبی میں مینشن ہے اور یہ ہمیں پڑھنا چاہیے، صحیح ہے؟ اب وتر کی نماز کیا ہوتی ہے؟ وتر کی نماز کہتے ہیں ایک ایکسٹرا رکعت پڑھ لینا جس سے کہ تمام نماز کا جو نمبر ہے وہ آڈ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ ایون کیا ہے؟ 2 4 6 8، ٹھیک ہے؟ اور آڈ کا کیا مطلب ہے؟ 1 3 5 جس کو آپ کہتے ہیں طاق، اور ایون کو اردو میں کہتے ہیں جفت، صحیح؟ یہ الفاظ آپ نے سنے ہوں گے، ایون اینڈ آڈ۔ تو آڈ نمبر ہو جائے، آڈ نمبر کیوں ہو جائے؟ جب بھی آپ نمبر 1 ایک ایسا نمبر ہے کہ جب کسی بھی اور نمبر کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں تو وہ آڈ ہی ہو جائے گا، اوکے؟ کسی اور کے ساتھ آپ ہماری نمازیں دیکھیں نا، ہماری ساری نمازیں ایون نمبر پر مشتمل ہے، تو اس کے ساتھ جب آپ ایڈ کریں گے تو وہ آڈ ہو جائے گی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 پڑھی، 3 پڑھی، 5 9 11 یہاں تک کہ 19 بھی پڑھی ہے۔ اب وتر نماز کے اندر قنوت کا جو حصہ ہے وہ علیحدہ بحث ہے کہ قنوت کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ کرنا تو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ کبھی کبھار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بھی کیا، اوکے؟ تو یہ ذرا موٹی موٹی باتیں آپ جان لیں آج۔ پھر یہ کہ قنوت جو ہے وہ خاص طریقے سے کرنا ہے، ایک خاص دعا ہے وہ پڑھنی ضروری ہے اس کی۔ اب ان خاص طریقوں میں سے بھی 2 سے 3 طریقے ایسے ہیں جو کہ بہت آسان ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جس کے اندر ہاتھ نیچے چھوڑ کر ہاتھ اٹھا کر ایسی کوئی سنت نہیں ملتی، ٹھیک ہے؟ ہاتھ اٹھانا، کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں دعا ہے تو ہاتھ اٹھا لو، لیکن یہ یاد رکھیں کہ نماز کے اندر کی دعا ہے وہ، لیکن اس میں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے۔ بارہ لوگ اٹھاتے ہیں نماز، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اور دعائے قنوت آپ کو میں نے بتایا تھا پچھلی دفعہ کہ دعائے قنوت کو اچھے طریقے سے یاد کر لیں، اور یہ بھی دیکھ لیں کہ دعائے قنوت کے اندر صرف ایک ہی دعا ہے جو کہ مسنون ہے، اور اس کے علاوہ اور کوئی دعا مسنون نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دعا۔ اگر آپ نے وتر پڑھا اور وہ دعا پڑھی تو آپ کا وتر اور قنوت ادا ہو جائے گا، صحیح ہے؟ آپ کو وہی والا ثواب ملے گا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر پڑھنے کا ہے۔ لیکن اگر آپ نے وہ دعا نہیں پڑھی نا تو پھر آپ ایکسپیکٹ نہیں کریں کہ آپ کو وہ ثواب ملے گا، اوکے؟ اس کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا ایک طریقہ تھا کہ وہ اس دعا کے بعد درود بھی پڑھتے تھے، یعنی کہ صلوات بھی پڑھتے تھے، اوکے؟ تو یہ بھی ایک سنت ہے۔ اس کے علاوہ آپ اور دیگر دعائیں بھی کر سکتے ہیں عربی میں، یا وہ دعائیں جو آپ نے یاد کی ہوئی ہیں، چاہے وہ قرآن کی دعائیں ہیں چاہے مسنون دعائیں ہیں، اوکے؟ تو آپ وہ تمام دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن پھر شرط کیا ہے کہ آپ کی دعائیں قنوت ہو چکی ہو، پڑھ چکے ہوں دعائیں قنوت۔ اب آپ میں سے جن لوگوں کو یاد نہیں ہے ان کو چاہیے کہ اس کو دیکھ کر یاد کر لیں، دیکھ کر پڑھیں، ہم انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ آج ہم نا تھوڑا سا اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ مجھے ایگزیکٹ پیج بتائیے گا، ادھر مجھے نظر نہیں آ رہا۔ دعائے قنوت کا اس میں ہے نا جی 295 پہ 295؟ میرے بھی تو جی 295 میں۔ جی اچھا، 2 چیزیں میں آج آپ کے سامنے کروں گی، ایک تو یہ کہ دعائے قنوت کا ترجمہ دیکھیں گے تھوڑا سا، اور دعائے قنوت جہاں انہوں نے لکھی ہے نا مینشن کی، اس کے ساتھ ہی آگے انہوں نے ایک پیراگراف لکھا ہوا تنبیہات کا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ہم سب سے پہلے یہ پڑھیں گے۔ تنبیہات میں انہوں نے لکھا ہے کہ دعائے قنوت وتر میں ہاتھ اٹھانے کے بارے میں کوئی مرفوع روایت نہیں ہے، البتہ مصنف ابن ابی شیبہ
اور یہ رفع یدین فی قنوت الوتر کے باب میں انہوں نے لکھے میں بعض آثار ملتے ہیں، کچھ آثار ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے ہاتھ اٹھا کر یا ہاتھ اٹھائے بغیر دونوں طریقوں سے قنوت وتر کی دعا پڑھنا صحیح ہے۔ اچھا، اب کیا یہاں سے اس جملے سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا کہ کوئی مرفوع روایت نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں طریقے ٹھیک ہے۔ اور کیا کہ آپ کو چاہیے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے ناطے نا ایک ٹارگٹ ہمیشہ ذہن میں ہونا چاہیے، ہمارے بھی، ہمیں اپنے بچوں کی، اپنی فیملی سب سے یہ ڈسکس کرتے رہنا چاہیے کہ آپ نے جب تک آپ ریلیٹڈ فیل کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب تک کہ آپ ان کی سنتوں پر عمل کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا علماء بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جتنی بھی سنت اور حدیثیں آپ پڑھتے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہر سنت پر زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ اس پر عمل کر لیں، ٹھیک ہے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کی ہماری وہ تو ہو، تھوڑی پوزیشن تو ہو کہ یا رسول اللہ آپ کی محبت میں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ہم نے فلاں چیز پڑھی، ہم تک پہنچی اور ہم نے اس پر عمل کیا، اوکے، تو لہٰذا ہمیں دونوں طریقے کرنے چاہیے۔ آگے وہ کہتے ہیں ربنا وتعالیت کے بارے میں، یہ دعا قنوت کے اندر حصہ ہے کہ بعد نستغفرک ونتوب الیک کے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود نہیں ہے، بلکہ یہ بعض علماء کی طرف سے اضافہ ہے۔ اور سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی تو اس نے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہا، تو یہ سن کر سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں بھی الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہہ سکتا ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہمیں یہ تعلیم نہیں دی، بلکہ یہ فرمایا کہ چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال پڑھا جائے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی بات شامل کی جو اس میں سے نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مسنون اذکار اور دعاؤں میں اپنی طرف سے کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ اور صحیح ابن خزیمہ میں اچھا، صحیح ابن خزیمہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اوکے، جیسے آپ کہتے ہیں نا صحیح البخاری، ایسے بولتے ہیں ہم، یعنی کہ صحیح احادیث کا مجموعہ۔ اور تو یہ ابن خزیمہ یہ محدث تھے، انہوں نے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رمضان میں قیام اللیل کراتے اور قنوت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ کو دلیل مل گئی، لہٰذا قنوت وتر کے آخر میں صلی اللہ علی النبی پڑھنا درست ہے، ٹھیک ہے، صلی اللہ علی النبی، یہ جو اتنا حصہ انہوں نے لکھا ہے نا یہ درود ہے، اوکے، اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور ہے وہ تھوڑا سا بڑا ہے، پھر ایک اور ہے جو ہم درود ابراہیمی ہمیں یاد ہے، وہ تمام چیزیں، ٹھیک ہے، تو یہاں سے یہ چیز ثابت ہو گئی، تو اس کے اندر جو جو غلط کانسیپٹس ہیں وہ بھی سامنے آ گئے ہمارے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ہم پڑھیں گے دعائے قنوت، اس کا ذرا ترجمہ دیکھ لیتے کہ اللہم اہدنی فی من ہدایت۔ اچھا، ہم تفسیر کی کلاس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں اللہم بھی ہم جانتے ہیں، اہدینی مطلب مجھے ہدایت عطا فرما یا مجھے ہدایت دے، فی من، فی الگ ہے، من الگ ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے اس میں، من مطلب جو، ہدایت ہدایت جن کو ہو چکی ہے، تا لگا ہوا ہے اس میں، ٹھیک ہے، تا مفتوحہ، تو میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا تفسیر کی کلاس میں کہ تدبر کی کلاس میں کہ جب تا مفتوحہ کسی بھی کلمہ کے اینڈ میں لگا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پاسٹ ٹینس میں لکھا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اللہ مجھے ہدایت دے کر ان لوگوں کے زمرے میں شامل فرما جنہیں تو نے رشد و ہدایت سے نوازا ہے۔ یہ تھوڑا سا زیادہ انہوں نے لمبا کر دیا ہے، اس کا مطلب ایگزیکٹلی یہ مطلب نہیں ہے، مطلب ترجمہ اس کا ایگزیکٹلی یہ نہیں، مطلب بہرحال یہی ہے، اوکے، تو فی من ہدایت کہ مجھے ہدایت عطا فرما اس طرح کے لوگوں کی جن کو آپ ہدایت دے چکے ہیں، وعافینی اور عافیت عطا فرما فی من عافیت کہ جن لوگوں کو آپ نے عافیت بخشی، اور پھر وتولنی فی من تولیت، تولیت یا تولنی نکلا ہے ولی سے، لفظ ولی ہے نا، ولی اللہ ہم کہتے ہیں نا، تو ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں،
تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو تو نے اپنا دوست بنایا ان میں مجھے بھی شامل کر لے. اب دیکھیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. پھر وبارک لی فیما اعطیت، اور اس ہر چیز میں برکت عطا فرما جو آپ نے مجھے عطا کی ہوئی ہے. ہر وہ چیز جو آپ نے مجھے عطا کی ہے نا اس میں اپنی خاص برکت شامل کر دے. وقنی شر، ٹھیک ہے. واقعنی میں آپ دیکھیے، ہم دیکھیں نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار، ہم پڑھتے ہیں نا وقینا، وہی ہے وقینا، نون الف نا کے ساتھ آتا ہے کہ ہم سب کو بچا. اور یہ ہے وقینی، اور اس کا مطلب ہے کہ صرف میں اپنی ذات کی بات ہو رہی ہے کہ مجھے بچا. کس سے بچا؟ شر ما قضیت، بری قسمت سے نا، بری قضا سے یا برے انجام سے. کسی بھی معاملے کے برے انجام کو قضا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا قضا اور سزا. قاضی کیا ہوتا ہے؟ قاضی کیا کرتا ہے؟ یہ جو کورٹ میں جج ہوتے ہیں اس کو ہم قاضی کہتے ہیں نا. وہ قاضی کیا کرتا ہے؟ وہ اینڈ کنکلوڈ کر دیتا ہے نا آپ کے بارے میں، کوئی بھی ورڈکٹ دیتا ہے کہ آپ کیا ہیں، آپ سزا کے لائق ہیں یا عزت کے ساتھ بری کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے یاد رکھیے قضائی کہ وقینی، اور مجھے بچا شر برے ما قضیت، بری چیزوں، برے اینڈ سے مجھے بچا یا برے فیصلوں سے مجھے بچا. ٹھیک ہے، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا کہ جس شر برائی کا فیصلہ آپ نے فرمایا اس سے مجھے محفوظ رکھ. پھر آگے فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی فیصلہ کرنے والے ہیں. اور فَإِنَّكَ تَقْضِي، بے شک آپ کے علاوہ فیصلہ کرنا یا آپ کے خلاف فیصلہ جو ہے وہ صادر نہیں کیا جا سکتا، کا مطلب ہے ہو نہیں سکتا. جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہی اینڈ ہوتا ہے نا، آپ کو پتہ ہے. تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور یہ بھی اس جملے میں اس بات کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہم اللہ کی تعریف تو کر ہی رہے ہیں، لیکن ہم ساتھ ہی ساتھ خود بھی اللہ کے سامنے اس بات کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. پھر انہ لا یذل من والیت، بے شک آپ، لا یذل ضلالت سے نکلا ہے. ٹھیک ہے، لا یذل کہ آپ اس شخص کو بالکل بھی ذلیل خوار نہیں کرتے. من والیت، جس کو آپ دوست بنا لیتے ہیں اپنا. ٹھیک ہے، کس کو؟ لا یذل من والیت. اور آگے لکھا ہے ولا یعز، اور نہیں آپ عزت دیتے من عادیت، جس سے آپ دشمنی، جو آپ سے دشمنی کر لے یا جس کو آپ دشمن بنا لیں. ٹھیک ہے، اس کو عزت نہیں دے سکتے. تبارکت ربنا، کہ برکت والا ہے میرا رب، وتعالیت، اور بہت ہی بڑا اونچے مرتبے والا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے آپ دعا کر رہے ہیں، اور بیسکلی کیا ہے کہ کامل دعا، کامل مکمل دعا ہے، ہر چیز کو کور کرنے والی دعا ہے. تو اس کو پڑھنا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سکھائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہم اس کو یاد کر لیں. اچھا، اب جس کو آپ میں سے جس کو تھوڑی بہت تشویش ہو رہی ہے نا، تو وہ آگے اسی کے اندر دعائے قنوت کا جو دوسرا حصہ ہے جس کو ہم قنوت نازلہ، ہم جانتے ہیں اس کو قنوت نازلہ کے نام سے، اور جس کو آپ لوگ دعائے قنوت کے نام سے جانتے ہیں، وہ انہوں نے اس کے بارے میں کچھ آگے سے لکھا ہوا ہے. صحیح ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ لے بے شک. تو ہم نے آج موٹی موٹی چیزیں دوبارہ سے کور کر لی ہیں. اچھا جی، اس کے بعد حدیث میں آتے ہیں. حدیث نمبر 6 ہماری تھی ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص، مالک بن احیب بن عبد المناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ. اچھا، انہوں نے کتنا لمبا ان کا پورا کنیت لکھی ہوئی ہے. بن مرہ بن کعب بن لؤی القریشی الزہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان 10 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے ہیں، ایک ہے جن کو جنت کی خوشخبری دی گئی. ٹھیک ہے، عشرۃ المبشرہ آپ کو پتہ ہے نا، عشرہ مبشرہ کو جانتے ہیں نا، لفظ آپ نے سنا ہوگا. عشرہ مینز 10، مبشرہ جن کو خوشخبری دی گئی، کس کی؟ جنت کی. تو یہ جو ہے آپ یاد رکھیے گا نام، اس لیے انہوں نے اسپیشلی پورا نام سمجھایا، کیونکہ اس نام سے
پیج نمبر 39 ہے، میرے بک میں تو پیج نمبر 39 ہے، حدیث نمبر 6، اس لیے میں نے حدیث نمبر 6 بتا 10 دی. ہوئے، ٹھیک ہے، یہ ان میں سے ایک صحابی ہیں، ان کے بارے میں ہے. 10 ہوئے. تو وہ فرماتے ہیں کہ میری بیمار پرسی کے لیے حجۃ الوداع کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے. حجۃ الوداع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا الوداعی حج تھا، اور مجھے اس وقت شدید درد تھا. تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرا درد کیسی شدت اختیار کر گیا ہے. میں صاحب مال ہوں، لیکن میری وارث صرف میری ایک ہی بیٹی ہے. کیا میں اپنے مال کا 2/3 حصہ خیرات کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. میں نے کہا آدھا؟ آپ نے فرمایا نہیں. پھر میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ تو آپ نے فرمایا تیسرا حصہ تم خیرات کر سکتے ہو، اور تیسرا حصہ بھی زیادہ یا بڑا ہے، اس لیے کہ تم اپنے وارثوں کو صاحب حیثیت چھوڑ کر جاؤ. یہ اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں کنگال کر کے جاؤ اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. پھر یہ کہ یاد رکھو تم جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو اس پر تمہیں اجر ملے گا، حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے اس پر بھی ثواب ملے گا. تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے کیا چھوڑ جاؤں؟ اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے چھوڑ دیا جاؤں گا؟ یعنی کیا میرے ساتھی مجھ سے پہلے فوت ہو جائیں گے اور میں دنیا میں اکیلا رہ جاؤں گا؟ تو آپ نے فرمایا اگر ایسا ہوا بھی تو کیا ہے، یہ تمہارے حق میں اچھا ہی ہے. بلا شبہ ساتھیوں کی وفات کے بعد جب تم ان کے پیچھے رہ جاؤ گے تو جو بھی عمل اللہ کی رضا کے لیے کرو گے اس سے تمہارے درجے میں زیادتی اور بلندی ہوگی. نیز شاید تمہیں مزید زندگی گزارنے کا موقع دیا جائے، حتیٰ کہ کچھ لوگ اہل ایمان تم سے فائدہ اٹھائیں اور کچھ دوسرے لوگ کافروں کو تم سے نقصان پہنچے. تو پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو جاری اور پورا فرما دے اور انہیں ان کی ایڑیوں پر نہ لوٹا، لیکن قابل رحم سعد بن خولہ ہیں. تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کی دعا فرماتے تھے کہ اس لیے کہ وہ مکے میں فوت ہوئے تھے. اب اس حدیث کا انہوں نے آگے سے ایکسپلینیشن دی ہوئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث کا فائدہ کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس شہر میں اقامت پذیر ہونا پسند نہیں کرتے تھے جس سے انہوں نے اس کی محبت کے باوجود محض اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی تھی. ٹھیک ہے، اس لیے حضرت سعد ڈرتے تھے کہ کہیں ان کی موت مکے میں نہ آئے. چنانچہ کے لیے آپ نے ہجرت کے اتمام کی دعا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ بیمار تھے نا وہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ حجۃ الوداع میں کیا ہوا تھا، سب لوگ وہ بیسیکلی وہاں سے مائگریٹ کر گئے تھے سب. اچھا جی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اور سعد بن خولہ کی حالت زار پر آپ نے دکھ کا اظہار فرمایا کیونکہ ان کی وفات مکے میں ہوئی، جس کی وجہ سے وہ ہجرت کے پورے ثواب سے محروم رہے. ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آخری حصہ ہے اس میں کہا نا کہ یہ سعد بن خولہ جو ہے وہ قابل رحم تھے، یعنی کہ وہ اس چیز کو، اس ایکٹ کو پورا نہیں کر سکے تھے، ہجرت والے ایکٹ کو، تو ان کا جو ثواب تھا وہ رہ گیا. پھر یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مرض الموت میں انسان 1/3 مال سے زیادہ صدقہ یا وصیت نہیں کر سکتا، لیکن اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فوت ہونے سے پہلے صدقہ کرنا مستحسن امر ہے. اور پھر یہ کہ سلف صالحین میں سے اس کی بکثرت مثالیں ملتی ہیں، اور یہ بات سچ ہے کہ آپ حدیث جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے آپ کو بہت زیادہ اس ٹائپ کی حدیثیں ملے گی کہ اگر ان کو اپنی بیماری سے یہ اندازہ ہو گیا کہ بھئی میرا بہت آخری وقت ہے، یا مرض ایسا ہے، یا عمر اتنی ہو گئی ہے، تو پھر وہ اس صورت میں حکم چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، وراثت کا حکم دیکھیے گا کہ اپنی جائیداد کی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو کیسے رکھنا ہے. اچھا، آگے سے وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثالیں بہت ملتی ہیں. پھر اس لیے دور حاضر میں اصحاب ثروت کو اپنی جائیداد کا کچھ نہ کچھ اللہ کے لیے ضرور وقف کرنا چاہیے، کیونکہ دینی مدارس اور مساجد کی حکومتی سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے شدید مسائل پیدا ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، حکومتی سرپرستی نہیں ہے تمام جگہوں پہ، پاکستان میں تو خیر بالکل ہی نہیں ہے، یہاں پر تو ہے، حکومت کے انڈر ہی ہے ساری چیزیں. تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ یہاں پر تو زیادہ تر کیا تقریباً ہر چیز ہی سنت کے مطابق کرتے ہیں یہ لوگ. تو انسان کی اگر نیت صحیح ہو تو بیوی بچوں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے اس پر بھی اسے اجر ملتا ہے. ٹھیک ہے، ایک حدیث میں دیکھیں کتنے سارے انہوں نے چیزیں کنکلوڈ کی ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کسی صحیح غرض کی خاطر انسان اپنی بیماری یا تکلیف کا اظہار کر سکتا ہے، یعنی کہ
بیمار کی جو درد ہوتا ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے بڑا درد ہو رہا ہے، مجھے بہت تکلیف ہے، میں بہت پریشان ہوں. تو وہ نیچرل چیز ہے، یہ نہیں کہ آپ یہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ اس بندے کے اندر تو صبر ہی نہیں ہے. یا پھر وہ لوگ جو کہ زیادہ شکایت نہیں کر رہے ہوتے تو اکثر کہتے بڑا صبر والا ہے اور شکایت ہی نہیں کرتا. یہ کوئی صبر کا پیمانہ نہیں ہے، یہ تو نیچرل سی چیز ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ اگر وہ اظہار کر سکتا ہے تاکہ اس کا علاج یا دعا کی جا سکے. ٹھیک ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پورا ایٹیکیٹ سکھایا ہے کہ بیمار کی عیادت کا اتنا بڑا اجر بھی ہے اور اس کی دعائیں بھی سکھائی ہیں، اور یہ اللہ کے خلاف شکوہ نہیں ہے لکھا ہوا انہوں نے. پھر انفاق اور صدقات. انفاق مطلب کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور صدقات میں اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو اولیت اور فوقیت دی جائے. پھر لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ان کی تعیشات کے لیے زکوٰۃ خرچ کی جائے جبکہ عام غربا زیادہ ضرورت مند ہو، جیسے کہ بعض فی زمانہ اس طرح کرتے ہیں. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے تعیشات کا کیا مطلب ہے؟ رہن سہن کے لیے. اچھا، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں. کیا ٹائم ہو گیا؟ اچھا، ہم یہ بات پہلے ڈسکس کر چکے ہیں جب زکوٰۃ کا ایک ٹاپک نکل گیا تھا اور ہم بات کر رہے تھے تدبر کی کلاس میں. اس کے اندر پھر ایسے ہی ہوا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کی ہیلپ کرنا، اپنے رشتہ داروں کے اوپر خیرات صدقہ کرنا، یہ سب چیزیں تو ٹھیک ہے، لیکن اکثر آپ نے سنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے فلاں رشتہ دار نے ہم سے پیسے مانگے ہیں اور وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہمارے جو ہے وہ بچوں کی اسکول کی فیس دینی ہے. تو یہاں پر انہوں نے جو پوائنٹ لکھا نا وہ یہ لکھا کہ کسی کے بچوں کے اسکول کی فیس دینا وہ ڈائر نیڈ نہیں ہے. اس سے کمپیریٹیولی دوسرے غریب لوگ موجود ہوتے جن کے پاس کھانے کو بھی نہیں ہوتا، یا کوئی بیماری میں بالکل بلک رہا ہوتا ہے، مر رہا ہوتا ہے، وہ زیادہ ضرورت مند ہے. ٹھیک ہے، اس بات کا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. یہ انہوں نے کہا نا کہ ان کی تعیشات کے لیے زکوٰۃ نہیں خرچ کر دیں، وہاں پر اپنی زکوٰۃ جو کہ کہیں اور بنتی ہے وہ بھی ان کو دے دیں، اور پھر بولے کہ نہیں ہمارے پاس ہو گیا، ہمارے پاس زکوٰۃ دینے کے پیسے نہیں ہیں کیونکہ ہم نے فلاں بندے کو دے دی، ہم نے انہی کو زکوٰۃ دے دی. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کیونکہ آخرت میں پھر ظاہر ہے سوال تو ہوگا اور ہم دیکھیں گے ہم نے تو دیا بھی تھا، زکوٰۃ بھی دی تھی اور خیرات بھی کی تھی، تو پھر اس کا اجر کدھر ہے؟ تو وہ اجر ایسا ضائع ہو جائے گا. تب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی اپنی اور دیگر حدیثوں میں بھی اس کو بہت اچھے طریقے سے بیان کیا ہے، اور صحابہ کے اسوہ حسنہ سے بھی ہمیں یہ چیزیں پتہ چلتی ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک حدیث ہے اور ایک حدیث کے اندر دیکھیں انہوں نے کتنی ساری چیزیں بیان کی ہیں. اچھا، یہ حدیث ہم نے پچھلی دفعہ اس لیے نہیں پڑھی تھی اس لیے کہ بھئی لمبی حدیث ہے، اور آج اب مزید کنٹینیو کرنا میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ باقی لوگ کدھر ہیں. لوگ بہت کم ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں اس کو کلوز کر دینا چاہیے یہاں پہ. الحمدللہ چلو اپنے آج ہم قنوت اور وطر کو ڈسکس کر لیا، اور انشاءاللہ کل جو ہے تجوید کی کلاس میں آگے دیکھیں گے. چلیے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.